وہ 15 جون تک ادھر تھا. 15 جون کو ایک اہم کنسائنمنٹ کے لیے اسے انکرا جانا تھا اور کام کچھ اس قسم کا لیک آؤٹ تھا کہ اس کے بعد پہلا شک کسی پہ جائے گا. اس لیے اسے کچھ عرصے کے لیے روپوش ہونا تھا. اس نے یہاں اتنے دشمن بنا لیے ہیں کہ اسے روپوش ہو جانے کے بعد کہیں کوئی اس کے قریبی عزیزوں کو نقصان نہ پہنچ جائے. اس لیے بہتر تھا کہ جانے سے قبل وہ اپنے گھر والوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرے. ممی، ابا، حیا اس کی پہلی ترجیح تھے. پاشا بے کی فیملی دوسرے نمبر پہ تھی. سب کو وہ یہاں سے بھیج دے گا، مگر حیا کا سیمسٹر 5 جولائی کو ختم ہونا تھا. اسے وہ 15 جون سے پہلے کیسے بھیجے گا؟ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے کام شروع کرنے سے قبل وہ اس الجھن میں گرفتار تھا. مسائل کا حل عموماً وہ نکال ہی لیتا تھا، مگر یہاں وہ قدرے مخمصے میں تھا. سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے ساتھ میں کافی منگوائی اور جب تک دیمت کافی لے کر نہیں آئی وہ یہی سوچتا رہا کہ حیا کو یہاں سے کیسے بھیجے. ایک حل تھا بلا واسطہ، یعنی جہاں سے یہ کہے کہ وہ واپس چلی جائے، اور دوسرا تھا بلا واسطہ، یعنی میجر احمد یا عبد الرحمن پاشا میں سے کوئی کہے. مگر وہ جانے کے لیے کیسے مانے گی اور کیوں مانے گی؟ جب اس کی سیکرٹری دیمت فردوس کافی لے کر آئی تو کچھ سوچ کر اس نے یہ بات دیمت سے پوچھ لی. کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ دیمت چونکہ ایک ایماندار اور مستعد سی ورکر تھی، وہ اس کو اپنے باس کی حیثیت سے پسند بھی کرتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ باتوں کے دوران پاشا بے کا ذکر کر دیا کرتے تھے. آپ کے چھوٹے بھائی بہت اچھے تھے. یہ فکر اکثر وہ دیمت سے سنا کرتا تھا. طیب حبیب شناختی کارڈ کے اعتبار سے اس سے 2 سال چھوٹا تھا، دیکھنے میں کئی سال بڑا اور در حقیقت ہم عمر ہی تھا. دیمت پاشا کی بے تکلفی کی طبیعت اسے بالکل پسند تھی، کیونکہ وہ خود چاہے عبد الرحمن ہو یا جہاں، اس کی طبیعت اور مزاج ایک ہی سے رہتے تھے. وہ عبد الرحمن پاشا کے روپ میں بھی اتنا ہی سنجیدہ، خاموش طبع اور قدرے تلخ تھا، مگر وہ فطری طور پر ایسا ہی تھا. دیمت اس کو پسند کرتی تھی، مگر چونکہ پاشا بے کے برعکس جہاں نے ہوٹل گرینڈ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے دیمت اس قسم کے لوگوں کو ہوٹل آمد پر ذرا الجھی رہتی تھی. خیر، اس کی ساری دکھتی رگیں وہ جانتا تھا. اسے معلوم تھا کہ کب، کہاں، کس کو کیسے دبانا ہے. دیمت کے پاس اس مسئلے کا سادہ سا حل تھا جو معلوم نہیں اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا. وہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کو جسے ترکی سے بھیجنا چاہتے ہیں کا واحد پرکشش حل یہ ہے کہ اگر یہاں اس کے شوہر ہیں تو اسے شوہر سے بدگمان کر دیا جائے. اس کا شوہر کسی سے بھی اپنے کسی مشتبہ عمل کا ذکر کر سکتا ہے اور اس لڑکی کو سیٹ اپ کر کے وہ گفتگو بظاہر اتفاقی طور پہ یہ سنوائی جائے تو وہ فوراً اپنے شوہر سے دور جانے کی کوشش کرے گی. دیمت شاید ساری بات کسی اور نقطۂ نظر سے کہہ رہی تھی، مگر اس کا ذہن ایک بات پہ اٹکا رہ گیا تھا: معصوم سا اتفاق، درست ٹائمنگ. ہاں، وہ حیا کو جانتا تھا اور وہ ایک دم سے رد عمل کر دینے والی لڑکی تھی، ایک دم سے بڑے فیصلے لے لینے والی لڑکی تھی. جس چیز سے وہ بچتا تھا کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے، اگر وہ چیز ہو بھی جائے اور از خود جان جائے کہ جہاں ہی عبد الرحمن ہے تو وہ وقتی طور پر بے شک اس کا اعتبار کھو دے گا، لیکن بعد میں جب ساری حقیقت جان لے گی تو وہ بدگمانی دور ہو جائے گی. 15 جون سے چند دن قبل ہی اس کے امتحان ختم ہوئے. اگر وہ سب کے امتحان ختم ہونے کے بعد فوراً یہ پلان کرتا تو اپنا آخری مہینہ کسی دوسرے ملک میں گزارنا پسند کرے گی، نہ کہ ٹرکی میں، 1-2 چہروں والے انسان کے ساتھ. وہ فوراً اس سے دور جانے کا سوچے گی. وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی. جب وہ ایک دفعہ استقلال اسٹریٹ میں ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے گئے تھے تو وہ ڈنر جو جنجر بریڈ ہاؤس توڑنے کی معذرت کے طور پر تھا، تب بھی غصے میں وہ فوراً اس کے پاس سے چلی گئی. وہ غصے میں ہمیشہ یہی کرتی ہے اور اب بھی وہ یہی کرے گی، بھلے وہ برا بن جائے، مگر اسے اپنی بیوی کے تحفظ کا اپنی ذات سے زیادہ خیال تھا. وہ ٹرکی اس لیے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ جانے سے قبل اس کو یہ مسئلہ بنانا تھا. دیمت کو اپنے انداز میں متنبہ کر دینے کے بعد وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ سیٹ اپ کس طرح سے ترتیب دینا چاہیے. وہ کون ہوگا جس کے ساتھ اس کو دیکھ کر وہ اس سے دور جانے کا سوچے گی؟ طیب حبیب پاشا. وہ متجسس تھی نا عبد الرحمن کے گمشدہ بھائی کے بارے میں، تو چلو اس طرح وہ اس کا تجسس دور کر دے گا. پاشا بے سے اسے ملنا ہی تھا نا، باقیوں کی طرح اس کے لیے وہ انڈیا میں تھا، اور چونکہ پاشا بے سے ناراض بھی تھا اس لیے پہلے جہاں کو اور پھر اس کے تعلقات درست کرنے تھے. وہ اس سے خفا ہی صحیح، مگر وہ اس کو نہ کر نہیں کر سکتا تھا. لالچی انسان کبھی اپنے عبد الرحمن پاشا جیسے بھائی کو
نہ کہتا ہی نہیں تھا۔ طیب حبیب پاشا کے لیے استنبول میں 2 ہی جگہ محفوظ تھیں جہاں وہ عبد الرحمن سے مل سکتا تھا، ایک برگر کنگ اور دوسرا ہوٹل گرینڈ۔ وہ جانتا تھا کہ طیب حبیب استنبول میں ہی ہے، اور چونکہ وہ خود بیوقدہ آ چکا ہے اس لیے اس نے مناسب انداز سے اسے پیغام لکھا آیا کہ وہ طیب ہوٹل گرینڈ آئے یا وہ خود برگر کنگ آ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ طیب حبیب انکار نہیں کرے گا، اور اس نے انکار نہیں کیا۔ کیسے عبد الرحمن کی ضرورت تھی اس نے برگر کنگ پہ چند روز بعد ملنے کے بعد کی حامی بھر لی، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ بھی استنبول سے باہر ہے، واپس آتے ہی وہ اس سے ملے گا۔ اب معلوم نہیں کہ یہ سچ تھا یا جھوٹ۔ بہرحال اب اسے طیب حبیب کا انتظار تھا۔ کافی پی کر اس نے ایک میٹنگ بلائی۔ ابھی اس سے فارغ ہوا کہ حیا کا فون آ گیا۔ پتہ نہیں کیسا رشتہ تھا جس کا وہ اس سے ذکر نہیں کرتا تھا، مگر اس کا فون نہیں کاٹ سکا۔ میٹنگ اس وقت برخاست ہو رہی تھی جب سب اٹھ رہے تھے۔ کانفرنس روم میں شور سا اٹھا، اور جب حیا نے کال وصول کی، حیا کو اس نے سچ بتایا کہ وہ دوست سے ملنے آیا۔ عجلت میں بات کرتے ہوئے اس نے فون کان سے ہٹایا اور بورڈ ممبر سے اختتامی الفاظ بآواز بلند کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ فون ابھی تک آن ہے۔ اس نے جلدی سے کال کاٹی، اور وہ ترک میں بات کر رہا تھا۔ حیا نے کچھ بھی نہیں سنا ہوگا یقیناً، سو اسے پریشانی نہیں ہوئی۔ واپس اپنے آفس میں آ کر بیٹھے اسے ابھی دیر نہیں ہوئی تھی جب اس کے موبائل پر ٹریسر الرٹ بجنے لگا۔ وہ چونک سا گیا تھا۔ اس کا ٹریسر الرٹ اسی علاقے میں کہیں قریب تھی۔ کیا حیا کہیں آس پاس ہے، اور وہ کیوں ادھر آئی ہے؟ ابھی دوست سے ملاقات میں کافی وقت تھا، اور ہوٹل کا کام وہ بعد میں دیکھ لے گا۔ پہلے سے اپنی بیوی کو ہینڈل کرنا تھا۔ لباس بدل کر جینز والا رف حلیہ بنا کر سر پر پیک کیپ پہنے وہ اپنے آفس کی پرائیویٹ لفٹ سے نیچے آیا اور آخری فلور پہ پیچھے کی طرف سے باہر نکل گیا۔ قریب سے اس نے بگی لی اور اسے پھولوں کی مارکیٹ کا چکر لگانے کو کہا۔ جب اسے بلاخر وہ پھولوں کے سٹال پہ نظر آ گئی تو وہ بگی سے اترا اور واپس ہوٹل کے عقبی پارکنگ ایریا تک آیا۔ ایک کام کرنا وہ بھول گیا تھا، اور بھلے وہ دیکھتی رہے، یہ کام اسے کرنا تھا۔ اس نے اپنے گارڈ کو اپنے والٹ میں لگی حیا کی ایک تصویر دکھائی۔ یہ لڑکی کبھی تمہیں اپنے آس پاس نظر آئی ہے؟ نہیں سر۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کبھی ہوٹل میں داخل ہونے کے لیے اس طرف آئی تو اسے اندر مت داخل ہونا اور فوراً مجھے بتانا۔ تمام یعنی اوکے۔ گارڈ نے فوراً تابعداری سے سر ہلایا۔ دیہا نے والٹ جیب میں واپس ڈال لیا اور پلٹ آیا۔ ابھی اسے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا، اور جو اس کی جاسوسی کر رہی تھی، پھر اسے اچھا خاصا شرمندہ بھی کرنا تھا تاکہ وہ دوبارہ اس کے تعقب کی کوشش بھی نہ کرے۔ وہ عیسیٰ کی پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے چل رہا تھا، مگر چونکہ وہ پہلے ہی اس کو کہہ چکا تھا کہ وہ 2-3 سال بعد یہاں آیا، اس لیے اس بات کو نبھانے کے لیے وہ کبھی کبھی ظاہر کر دیتا تھا کہ اسے راستہ یاد نہیں۔ توقع کے عین مطابق وہ اس طرح سے مطمئن تھی۔ وہاں عیسیٰ کی پہاڑی کے سبزہ زار پہ بیٹھے اس نے نوٹ کیا کہ حیا نے ان تینوں موتیوں کو پہن رکھا ہے، اور یہ گردن والی چین تو بہارے کی تھی نا۔ وہ اسے پہچانتا تھا، البتہ اس نے ایک فرق محسوس کیا۔ وہ عموماً گردن کے گرد دوپٹہ لیا کرتی تھی، لیکن آج اس نے اپنی بڑی سی شال شانوں کے گرد اچھے سے لپیٹی تھی۔ یا تو عائشہ کی کمپنی کا اثر تھا، یا پھر حلیمہ سلطان کے پاس لے گئی ہوگی وہ اسے۔ جو بھی تھا، اسے یہ نامحسوس سی تبدیلی اچھی لگی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو بھی وہ اس کو تمام تر خوبیوں اور تمام تر خامیوں کے ساتھ قبول کر چکا تھا۔ جب ادھر بیٹھے حیا نے اس سے کبھی جلنے کا زخم محسوس کرنے کا پوچھا تو لمحے بھر میں جیل میں بیتے وہ تاریک دن، وہ تاریک راتیں اس کے ذہن میں امڑ آئی، مگر وہ بات ٹال گیا۔ اسے اپنے زخم دکھا کر ہمدردی حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے دور ادلار کے پاس بیٹھے لڑکوں کے گروپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں سے ایک لڑکا اس کا دوست تھا۔ ابھی ملاقات میں وقت تھا، مگر وہ وہیں سے اسے پہچان گیا تھا۔ اس لڑکے کی عمر کم تھی، شاید 25 برس، اور اس کے لیے وہ ایک جونیئر ایجنٹ تھا، جونیئر مگر بہادر اور ذہین۔ اس کو پاکستان جانا تھا اور جہاں سے کچھ چیزیں لے کر جانا تھا۔ وہ ایک کام وہ پہلے ساتھ کر چکے ہیں، اور اپنے سینئر ایجنٹ کا وہ لڑکا عمر بہت عزت کرتا تھا۔ اس کو عمر کا اصل نام معلوم نہیں تھا۔
نہ وہ کبھی اپنے ملک کی باتیں کرتا، اجازت ہی نہیں تھی، مگر وہاں بیٹھے حیا سے اس کی رپورٹ کا پوچھتے ہوئے وہ عمر کی موجودگی سے ہی بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ملک کی تو ہوا بھی اچھی لگتی ہے نا، یہ تو پھر ہم وطن ہم پیشہ تھا۔ میں عبد الرحمن پاشا کے گمشدہ بھائی پہ رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ کسی اور دھیان میں اس نے حیا کی بات سنی اور اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ جب فون پہ حیا نے کہا تھا کہ وہ کچھ لکھ رہی ہے تو اسے یوں ہی خالی خوبی سی دھونس سی لگی تھی، مگر اب جو وہ بتا رہی تھی اس کے لیے لمحے بھر کو تو جہاں کا سانس ہی رک گیا تھا۔ بات رپورٹ کی نہیں تھی، اس کی رپورٹ نہ کبھی لکھی جانی تھی اور نہ کبھی شائع ہونی تھی۔ بات یہ تھی کہ اس کو یہ ساری باتیں بتاتا کون ہے؟ اگر عائشہ نے بتایا ہے تو پھر بھی یہ خطرے کی بات ہے کہ عبد الرحمن کے گھر سے باتیں باہر نکل رہی ہیں۔ پاشا بھی نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا، ذاتی اختلاف ایک طرف اور اس کا ایجنٹ تھا وہ، اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانا اس کا فرض تھا۔ اب اس کے گھر سے اس کی بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات نکلے جو پاشا بے کو نقصان پہنچائے، یہ اس کو مضطرب کر دینے کے لیے کافی تھی۔ حیا اور عائشہ پھر سے یہ باتیں اور لوگوں سے یہ کہتی ہوں گی، ایک صرف جہاں سے تو نہیں ذکر کیا ہوگا نا، یہ باتیں دلار میں نہیں پھیلنی چاہیے۔ دنیا ویسے تو چھوٹی ہے مگر بیو کا تو بہت ہی چھوٹا ہے۔ بہت مشکل سے اس نے بات کا رخ پھیلا، چونکہ وہ حیا سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ خود بھی ذرا پریشان ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ پہاڑی تک نیچے آیا اور پھر وہ سامان لینے چلی گئی تو وہ واپس اوپر آیا، عمر سے ملا، امانت پہنچائی اور واپس بندرگاہ پہ آ گیا۔ کل وہ دوبارہ بیو کا آئے گا، پھر عائشہ سے نپٹے گا، مگر آج کل اسے ویڈیو رکھ لینی چاہیے لاکر میں، ہو سکتا ہے وہ پزل باکس کھول چکی ہو، اور اب جب کہ وہ استنبول جا رہی ہے تو جلد یا بدیر وہ لاکر ڈھونڈ لے گی۔ اگلے روز وہ بیو کا آیا، وہ ہوٹل میں تھا جہاں عائشہ نے اسے میسج کیا کہ حیا کل چلی جائے گی، سو وہ گھر آ سکتا تھا۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ اسی کے ساتھ گئی ہے، مگر اسے اطلاع دینے کا مقصد اسے گھر بلانا تھا۔ آنے بھی گزشتہ رات آ گئی تھی، وہ زیادہ دیر تک اس کو دلار سے دور نہیں رکھ سکتا تھا، سو اچھا ہے کہ حیا ان کے آنے سے قبل جا چکی ہے۔ عائشہ کو اس نے گھر میں داخل ہوتے سلام بھی نہیں کیا، نہ اسے مخاطب کرنا ٹھیک سمجھا۔ عائشہ کو موتی والی بات معلوم ہو چکی تھی اور اس نے یہی قیاس کیا کہ عبد الرحمن اسے جو تھپڑ اس نے مارا تھا اس پہ خفا ہے، تبھی سوائے اس رات کے اس نے عائشہ سے ٹھیک بات نہیں کی۔ پھر وہ معذرت کرنے کے لیے آئی، مگر جہاں کے حیا کو پاشا بی کے متعلق بتانے پہ جھڑکنے پہ وہ خفا ہو کر واپس چلی گئی۔ وہ اسٹڈی سے مطلوبہ چیزیں لے کر پلٹنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر میز پہ رکھے پزل باکس پہ پڑی، وہ ایک دم سے ٹھہر گیا۔ وہ باکس اٹھا کر اس نے دیکھا، پھر جلی حروف کی طرف اس کی نظر جو ابھرے ہوئے سطور تھیں، 6 چوکھٹے الگ پلٹ کر دیکھنے سے ہی وہ جان گیا کہ یہ وہی پزل باکس ہے جو حیا کا تھا۔ جب اس نے عائشہ سے باکس منگوایا تھا تو اس کی شکل یہ نہیں تھی اور اس کا کوڈ عائشہ پہ سیٹ تھا۔ چونکہ وہ انگریزی حروف تہجی پہ بنایا گیا تھا اس لیے عائشہ کے نام کے ہجے انگریزی کے حساب سے تھے، ورنہ مرک میں عائشہ گل لکھا جاتا ہے۔ بعد میں جہاں نے اس کو کھول لینے کے بعد اس کا کوڈ ٹاکسم سیٹ کیا، وہیں اسٹڈی میں کھڑے کھڑے اس نے کوڈ بار کو اوپر نیچے کیا، ٹاکسم پہ باکس کھل گیا، اندر اس کی لاکر کی سلپ، چابی اور کاغذ ویسے ہی پڑے تھے۔ اس نے پھر سے باکس بند کیا، سلائیڈ آگے پیچھے کی اور وہیں کھڑے کھڑے سوچنے لگا کہ اس کی بیوی کو اس کی لاپرواہی کی کیا سزا دینی چاہیے۔ حد ہو گئی ہے یاد، جو چیز اتنی احتیاط سے رکھنے کی تھی وہ اس طرح یوں بھول گئی ہے ادھر۔ غصہ ایسے ہے مگر وہ دبا گیا، اب وہ کیا کرے، یہ باکس یہیں پڑا رہنے دے، مگر ایسی صورت میں ملازمہ یا عائشہ کے ہاتھ لگ سکتا ہے اور عائشہ سے وہ ویسے ہی محتاط تھا۔ پھر کیا کرے، عائشہ کو باکس دے کر اسے بحفاظت حیا تک پہنچا دے؟ جو بھی تھا، عائشہ امانت دار لڑکی تھی، امانت کھول کر نہیں دیکھے گی۔ مگر نہیں، ہاشم نے باکس بنواتے وقت یہی کہا تھا کہ عبد الرحمن کی اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ پھر عبد الرحمن جو کہ اس چیز میں ملوث ہی نہیں تھا، وہ باکس واپس عائشہ تک کیوں پہنچائے گا؟ اس کی کور سٹوری میں جھول آ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا رہا، سوچتا رہا، اور پھر ایک دم سے خیال آیا بہار گل، وہ ہر کسی سے راز رکھ سکتے تھے سوائے اپنی بہن کے، سو
وہ اپنا سارا کھایا پیا اپنی بڑی بہن کو ضرور بتاتی تھی۔ اس نے ایک لائے عمل ترتیب دیا اور باکس پکڑے باہر آیا۔ یہ تو حیا کا ہے، وہ یہی بھول گئی، کل اس کا کزن آیا تھا نا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتا ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بارے نے حیا کے کزن کو کہاں دیکھا ہے اسے چنبا ہوا، مگر جان بوجھ کر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بارے سے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ باکس کس نے حیا کو دیا، کس نے بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ پکڑا جائے گا یا نہیں، مگر لگتا ہے حیا کو صرف باکس کھولنے سے دلچسپی تھی، اس کے بھیجنے والے سے نہیں۔ اس نے بہارے سے کہہ دیا کہ وہ باکس اب اس کے پاس رہے گا، اور وہ جانتا تھا کہ بہارے بہت زیادہ دیر تک راز نہیں رکھ پائے گی، وہ عائشہ کو ضرور بتا دے گی۔ آنے کہتی ہیں یہ دونوں آنے کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں نے ان کو کچھ کھلایا نہیں جب تک ان پہ اللہ کا نام نہ پڑھ لیو، اس لیے یہ خیانت نہیں کر سکتی، نہ کسی کو دھوکہ دے سکتی ہیں۔ بہارے کو لاکھ اپنی بہن کے درد سے چڑھوں، وہ آخر میں تھی بہن عائشہ کی ہی، وہ حیا کی امانت، مہمان کی امانت اس تک ضرور واپس پہنچائے گی۔ ساتھ میں یہ بھی بتائے گی کہ عبد الرحمن کس طرح باکس سے اس کو دور رکھنا چاہتا تھا، یعنی یہی سن کر صرف حیا اگلی دفعہ اس کو کہیں رکھ کر بھولے گی نہیں۔ جب وہ واپس پلٹا تو اس کو معلوم تھا کہ بہارے دبے قدموں اس کے پیچھے ضرور آئے گی۔ اس کو میز تلے دروازے کی چابی کے سوراخ اور دیواروں کے پیچھے سے باتیں سننے کا بہت شوق تھا، اس لیے جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو اس نے دروازہ تھوڑا سا کھلا رہنے دیا اور بہارے کے سامنے الماری لاک کر کے چابی دراز میں ڈال دی۔ اب وہ پہلی فرصت میں جا کر اپنی بہن کو بتائے گی اور عائشہ فوراً اس سے بیشتر اس باکس کو حیا تک پہنچائے گی اور کم از کم اس سے ذکر ضرور کرے گی۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ بہارے گل راز رکھ سکتی ہے یا نہیں، اپنی بہن سے تو شاید بالکل بھی نہیں۔ اس رات اپنے کمرے میں اس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں وہ سب کچھ کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ اگر کچھ نہیں بتایا تو ابا کے ہاتھ مارے جانے والے جاسوسوں کا قصہ کہ وہ ابا کا راز تھے، اور فریحہ کی جاسوسی کا وہ قصہ جو فریحہ کا راز تھا، اور اپنے سردرد کا ذکر اور اس کا اپنا راز۔ وہ راز نبھانے اسے بہت اچھی طرح آتے تھے۔ اس رات وہ سویا نہیں تھا۔ صبح وہ استنبول آیا تو سر درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ جواہر جا کر اس نے اپنے لاکر میں USB فلیش رکھی اور پھر واپس ریسٹورنٹ آ گیا۔ پوری رات کی بیداری کے بعد اب وہ پچھلے کمرے میں ایک صوفے پہ بیٹھا تھا، سر صوفے کی پشت سے لگایا ہی تھا کہ آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اب اسے نیند آئے چند منٹ ہوئے کہ موبائل بجنے لگا۔ بدقت اس نے آنکھیں کھولی، سیدھا ہوا اور جیب سے فون نکال کر دیکھا۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کال کر رہی تھی۔ ایک تو یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ نا ٹھیک سے چین بھی نہیں لینے دیتی۔ ایک لمحے کے لیے جہاں نے سوچا کہ وہ اسے نظر انداز کرے، پھر پتہ نہیں کیوں وہ نہیں کر سکا اور اس نے کال اٹھائی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں۔ شکریہ۔ جی ہاں اٹھو اور میری بات سنو۔ وہ چاہتی تھی کہ جہاں ابھی کے ابھی اس وقت ٹاکسے میں مرمرا ہوٹل پہنچے۔ سلیمان ماموں نے کوئی دوست آئے اور وہ سخت کبیدہ خاطر ہوا۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کر دو۔ جہنم میں جاؤ بول کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ جہاں نے پھر سے سر صوفے کی پشت سے لگا کر آنکھیں موندی، مگر اب نیند آنا ناممکن تھا۔ کچھ دیر بعد حیا کا میسج آیا، وہ اسے بلو ماسک بلا رہی تھی۔ اس کا جوابی ٹیکسٹ کر کے چھیڑتے ہوئے اٹھا، شرٹ بدلی، چہرے پہ چھینٹیں ماری اور چابی اٹھا کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔